نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو میری اتباع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کرنا، یہ اللہ کے بندوں کی بڑی کامیابی ہے۔ جب کسی سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اسے ہی کامیابی کہا جاتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اور وہ اللہ سے بے بہا محبت کرتا ہے تو یہ وہ محبت کرنے والے کی کامیابی تو کہا جا سکتا ہے، اس کی حقیقی کامیابی جو اللہ پروردگار کا محبت کرنا ہے وہ نہیں ہوتی۔ حقیقی کامیابی میں اور کسی کی کامیابی میں جو فرق ہے اس کو جاننے والا جب یہ جانتا ہے تو اس پر یہ تماشا کھلتا ہے، ورنہ بس اس کا حال بڑا برا ہے اور اچھے حال میں پڑا مر جاتا ہے۔ یہ پتہ چلے کہ اللہ کی محبت حقیقی کامیابی ہے کسی سے، اور یہ پتہ چلے کہ حقیقی کامیابی اسے نہیں ملتی جو خود تو اللہ سے محبت بے بہا کرتا ہے لیکن اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ساری بات کا پتہ چلے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جنت میں چلا جائے اور وہاں بھی جا کر اپنے گزرے لمحات پر حسرت کرتا رہے۔ جنت میں چلا جائے اور جنت کے اونچے درجات سے محروم رہے۔ جنت میں تو گیا ہے لیکن یہ جنت میں جا کر پھر حسرات کی زندگی، حسرتوں میں زندگی گزارنا۔ جنت میں تو چلا گیا ہے لیکن جنت میں اعلیٰ اونچے درجات سے محروم رہنا، جنتی تو اسے کرتا ہے، جنتی تو وہ ہے لیکن جنت کی حقیقت سے تو محروم ہے۔ جب کوئی دنیا میں آ جاتا ہے، قاری ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے،
بڑی اونچی اونچی کتابیں جانتا، پڑھتا اور پڑھاتا ہے، لیکن ہوتا حافظ ہے، آنکھیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا میں آ جاتا ہے، ہوتا زندہ ہے، لیکن گھر میں زندہ ہوتا ہے، ٹانگوں سے محروم ہوتا ہے، نہ گلی محلے میں سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور نہ دنیا میں کہیں سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ سفر ٹانگوں سے ہوتا ہے۔ جگہ جگہ ٹانگوں سے چل کر جایا جاتا ہے، جگہ جگہ کا علم جو ہے وہ ٹانگیں رکھنے والا جو ہے اسے ملتا ہے۔ اور آنکھوں کا علم زندہ اور آنکھیں رکھنے والے کو ملتا ہے۔ جنت میں چلا گیا ہے لیکن حسرت نہیں گئی۔ کتابیں دنیا بھر کی جان گیا ہے لیکن آنکھیں نہیں آئیں کہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا۔ مشاہدہ حاصل نہیں ہے۔ جنت میں چلا گیا ہے، درجات بھی اونچے نہیں ہیں، اور اللہ کا مشاہدہ بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں ہوتا، آنکھیں بھی ہوتی اور پاؤں بھی ہوتے، مسافر بھی ہوتا اور سفر کے دوران دیکھنے کے قابل بھی ہوتا، دنیا میں موجود ہوتا، ہدایت بھی ہوتی، اور ہدایت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ بھی ہوتا، ہدایت میں عبادت ہوتی، اور عبادت میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، اپنے اللہ کا مشاہدہ کرتا، نہ حسرت رہ جاتی اور نہ جنت کے درجات میں کوئی کمی رہ جاتی۔ اب دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیوں واپس آنا چاہتا ہے۔ بتانے والا آنکھیں نہیں رکھتا، کتابیں ساری پڑھ پڑھ کر بتاتا ہے حافظ، ہے حافظ صاحب ہے، کتابیں ساری بتا رہا ہے، لیکن مشاہدہ محبوب رب العالمین نہیں رکھتا۔ اسی طرح زندہ ضرور ہے لیکن ٹانگیں نہیں رکھتا، سفر کرنا نہیں جانتا، مسافر نہیں ہے، زندہ ضرور ہے۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں جو فتح بیونی کے اندر کام آتی ہیں۔ ایک زندگی ہے جو کہ ہدایت ہے، اور ایک چلنا ہے جو کہ مشاہدہ محبوب رب العالمین ہے۔ جسے ماں اور باپ کا مشاہدہ نہیں ملا وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر زندہ ہو گیا ہے، ماں باپ کو نہیں دیکھا، تب زندہ ہو کے مردہ ہو گیا، اور تب تو اس کی اور زیادہ حسرت رہ گئی ہے کہ جو زندہ ہو کے مردہ ہو گیا۔
اور جو زندہ ہے وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ زندہ جو ہوا ہے اس لیے زندہ ہوا ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہ ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے، اور دوسرا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قسم خدا کی قسمت والا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت میں اپنا بندہ دیا ہے، زندہ ہو کر وہ ماں باپ کو دیکھنے کے قابل ہوا ہے. اور زندہ ہو کر وہ چلنے کے قابل ہوا ہے، ماں باپ کی جگہ چلتا ہے. اور یہ اللہ کا مومن بندہ وہ ہے جو زندہ ہو کر ہدایت یافتہ ہوا ہے، اور ہدایت یافتہ ہو کر یہ اللہ کے بندے کے مشاہدے کے قابل ہو گیا، اللہ کے بندے کو دیکھنے کے قابل ہو گیا. یہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے، یہ دیکھ بھی لیں. اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم اپنے ابا حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل بھی ہو جائیں. اور جب وہ چلنے کے قابل ہو جائے، ہدایت میں وہ مشاہدے کے قابل ہو جائے، ہدایت میں وہ ہو تو عبادت کرے، اور عبادت میں ہو تو اللہ کا مشاہدہ کرے، یہ ہو جائے. ہدایت میں علم کا اضافہ ہے. اور جب تک کسی کو علم میں اضافہ نہیں ہوتا، جنت میں جا کر درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ درجات تو دنیا میں جنت کے بلند ہو جاتے ہیں. جب دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کے درجات جنت کے ہو گئے ہوتے ہیں اس میں وہ داخل ہوتا ہے جا کے. اگر مرنے کے بعد جنت میں جا کر اس کے درجات اگر بلند ہوتے ہیں، کوئی درجات ایسے ویسے نہیں ہیں جو وہاں جا کر جو عبادت میں بلند ہونے ہوں، وہاں جا کر بلند ہوتے ہوں. وہاں درجات جو بندے کے بلند ہوتے ہیں وہ مشاہدے میں درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کا مشاہدہ وہاں کیا جا کر، صحابہ کا مشاہدہ کیا وہاں جا کر، اپنے ماں باپ کو رضا میں دیکھا، مشاہدہ کیا وہاں جا کر. علم میں دو طرح کے اضافے ہیں. ایک علم میں جو اضافہ ہے وہ تعلیم اور تزکیہ میں جب اضافہ دیا جاتا ہے تو وہ تعلیم تزکیہ میں اضافہ، علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ مشاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ مشاہدے میں اضافہ جو ہے یہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور تعلیم تزکیہ میں جو اضافہ ہے وہ تعلیم تزکیہ کا اضافہ جو ہے وہ علم کا مشاہدہ ہوتا ہے. درجات کی بلندی جو دنیا میں ہوتی ہے وہ عبادت کے اندر اللہ جو تعلیم تزکیہ میں اضافہ دیتا ہے. نماز پڑھی تعلیم میں اضافہ ہوا، نماز پڑھی تزکیہ پاکی میں اضافہ ہوا. یہ دنیا میں علم میں اضافہ ہے جو کہ تعلیم تزکیہ سے عطا ہوا ہے. یہ درجات کی بلندی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی بیوی پر، اس کی اولاد پر
اتنے کانٹے تکلیفیں چبھتی اور ہوتی ہیں کہ جب آخری وقت آتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنت کا انتہائی درجہ جو ہے اسے دنیا میں عطا کر دیا جائے، کیوں؟ گناہ سارے معاف ہو گئے، گناہ تو رہا کوئی نہیں، ایسے جیسے ساری اس نے نیکیاں کی ہیں، گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جدھر گناہ ہیں ادھر جنت کے اعلیٰ درجات کیسے مل گئے؟ ایتھے آ تھلے، کدھر جا رہا ہے؟ وہاں خود نہیں جایا جا سکتا، وہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں وہ ذکر کی بلندی دیتا ہے، وہاں وہ بھیجتا ہے۔ دنیا سے گیا تو اعلیٰ درجات جنت کے عطا ہو گئے، اور وہاں جا کر اپنے اللہ کا، اپنے نبی رسول کا، اپنوں کا مشاہدہ کیا تو علم میں مشاہدے کا اضافہ ہو گیا۔ علم میں مشاہدہ جو ہے وہ اب علم میں مشاہدے کا اضافہ ہو گیا۔ فتح بیونی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ کے بندے کے بغیر کچھ نہیں ہے، ماں باپ کی زیارت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اپنے سفر میں، اپنے دیکھنے میں سب کچھ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، اپنے لیے تو اندھا ہے اور دوسروں کے لیے اجالا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی نورا بی بی ہے یہ، چراغ بی بی ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس ہم نے جو جانا ہے وہ جہالت عیب ہے، ہم نے جو جانا ہے وہ درجات کی تنزلی ہے۔ مرنا اور مر کر کچھ کرنا یہ ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، مرنا اور پھر کرنا، ابھی تو کرنا بند ہوا ہے۔ یہ پیدا ہونے والے کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جو پیدا ہو کر زندہ ہوتا ہے یہ چلنے کے قابل ہو سکتا ہے، اور جو پیدا ہو کر ہی مردہ ہو گیا ہے وہ کیسے چلنے کے قابل ہے؟ مسلمان مومن تو زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، منافق جو ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ مومن کیوں زندہ ہے؟ کہ ہدایت پر ہوتا ہے، ہدایت بندے کو زندہ کرتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے وہ، اور پھر جیسے جیسے کوئی وقت گزارتا ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے ایمان اس کا کامل نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، کیا ہے یہ؟ ضعیف الایمان ہے، مردہ نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہے۔ پھر بیمار آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر بیمار جب مر جاتا ہے کہتے ہیں بیمار رہا بیچارہ پوری زندگی، بیماری میں مر گیا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کے گھر پیدا ہوا اور زندہ پیدا ہوا، یہ ایسے جیسے کوئی ہدایت پر ہو وہ زندہ ہوتا ہے، اسے مردہ نہیں کہا جاتا۔ اور جب کوئی پیدا ہونے والا ماں باپ کے ہاتھ پر پیدا زندہ ہو اور وہ ماں باپ سے ملاقات کرنے کے قابل ہو جائے اور خود ماں باپ بننے کے قابل ہو جائے، یہ زندہ بھی ہے اور مشاہدے کے قابل بھی ہے۔ جب تک کوئی جنت میں بے گناہ داخل نہ ہو جائے
معصوم داخل نہ ہو جائے، ہدایت پر پیدا ہونے والا مشاہدے میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے اپنے لمحات پر حسرت بھی ہے اور اپنی آنکھوں میں جنت کے مشاہدے کے علاوہ اپنے محبوب کا مشاہدہ بھی نہیں ہے۔ مشاہدے سے علم میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ جب آنکھیں ہی نہیں ہیں دیکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا میں ہدایت پانے والا اور ہدایت میں اللہ کے بندے کا مشاہدہ رکھنے والا ہے، جب جنت میں جاتا ہے تو درجات کی بلندی کی حسرت بھی اسے کوئی نہیں ہوتی کہ میرے درجات بلند ہو جائیں، اور اللہ کے مشاہدے کے علاوہ اس کی اور کوئی چاہ بھی نہیں ہوتی کہ میری یہ چاہت پوری ہو جائے۔ یہ ایسی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بتایا ہوا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کا بندہ ہے جو ایسی ویسی میں نہیں پڑتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور جو اپنے اللہ سے مانگا ہے وہی مجھے اللہ نے دے دیا ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے کہ پیدا ہونے والا جب ماں باپ کے ہاتھوں میں آتا ہے تو مردہ ہوتا ہے، اور اگر زندہ ہو جائے پیدا تو اندھا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، اپاہج ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے لیے بھی نہ سور مصیبت ہے، پوری زندگی اپنے لیے تو وہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اسے تو اپنے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی مصیبت آ گیا ہوں۔ یہ آہیں فضائیں صدائیں ہیں جو اللہ کے بندے دیتے ہیں، دے اللہ رہا ہوتا ہے اور کہ اللہ کے بندے رہے ہوتے ہیں، او خدا را نہ اپنی جان پر ظلم کرو۔ یہ جو ہم نے خود سوچ لیا ہے نا سارا کچھ قسم خدا کی، وہ ایک لفظ کیا ایک حرف نہیں وہ ہوتا، یہ سارے حرف یہ زبر یہ زیر یہ پیش جتنے بھی آئے ہیں یہ وحی کے اندر آئے ہیں، ایسے نہیں الحمدللہ کہہ دیا گیا ہے، ورنہ الحمدللہ کہا جاتا، نعوذ باللہ منہ۔ ایک ایک چیز جو آئی ہے یہ وحی کے اندر آئی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ پتہ کچھ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ پتہ اسے سارا ہی ہے، نہ اپنی جان پر ظلم ڈھایا جائے۔ دو ہی تو کام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں، ایک ابدی زندگی کی عطا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور ایک ابدی زندگی کی عطا میں اللہ کا مشاہدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ چاہتا۔ یہ اسے حاصل ہوا ہے جسے جو ملا ہے وہ نہ رہ جائے اور اسے وہ عطا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اور جب کوئی وہ نہیں دیتا جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ کا بندہ دیتا ہے، اسے وہ ملتا ہے پھر جو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ جب اللہ اور اللہ کا بندہ دیتا ہے، جب کوئی نہیں نہ دیتا پھر اسے وہ ملتا ہے جو اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو جو دے اس کے علاوہ وہ کیسے لے لے گا؟ سنو نا، اس بات کو بھی سنو، پھر اسے وہ ملتا ہے جو اللہ دیتا ہے۔ جب دنیا میں ہوتا ہے تب اللہ اسے وہی دے رہا ہوتا ہے جو اسے ملنا ہوتا ہے،
اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ سارا مل گیا ہوتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اور کون ہے جو دے گا؟ کوئی ہے اور جو دے دے گا؟ مجھے کل تو دے گا تو آج دے، تاکہ مجھے جو اللہ دے رہا ہے وہ نہ ملے، تیرا جو دینا ہے وہ مل جائے۔ ہو نہیں سکتا۔ عیب میں پیدا ہوتا ہے، عیب میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ اسے علم، تعلیم، ہدایت اپنا بندہ دے رہا ہوتا ہے، یہ نہیں لیتا، نہیں لیتا، عیب میں پیدا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کیا لیتا ہے؟ وہی عیب جو اس نے لیا ہوتا ہے اللہ سے، جو اللہ نے اسے عیب دیا ہوتا ہے وہی لیتا ہے۔ تعلیم لے تو عیب مٹے نا، گھر میں روشنی کرے تو تب اندھیرا جائے نا، وہ تو اس نے کرنا نہیں ہے، اپنی خواہشوں میں سارا کچھ کرتا ہے۔ نماز بھی اپنی خواہشوں میں پڑھتا ہے، خدا رہا ایسے کر، اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم مان کر لے، وہ بھی تو دیکھتا ہے کہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کر لا پترا، آج اپنی مرضی تو کر لے، آج تو اپنی مرضی کر لے، آج تو اپنے اللہ سے بے عیبی نہ لے، آج تجھے تیری مرضی دے رہی ہے۔ کل کو یہ تو کہنے کے قابل نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، تو نے اللہ سے لیا ہی نہیں۔ جب تو کہنے کے قابل نہیں ہوگا، تیرا اللہ جھوٹ کہے گا کہ تجھے میں نے دیا ہے۔ اسی لیے عیب پہلے ہے، عیب مخلوقی ہے، بے عیبی جو ہے وہ خالق و مالک اللہ کی ہے، اس لیے تو پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بات کیا ہے؟ امی ابا تیرے پہلے ہیں، تو کدھر سے پہلے آ گیا؟ امی ابا تیرے پہلے ہیں، اس لیے تو پہلے ہے۔ کدھر پہلے ہے؟ امی ابا کے پاس۔ جدھر امی ابا کے پاس تو پہلے ہے، ادھر تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر جو پہلے امی ابا ہے وہ جانتے ہیں کہ تو پہلے ہے، تو آیا ہے، جانتے تو وہ تجھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے عیب پہلے رکھا ہوا ہے، پیدا جو تو ہو گیا ہے، پیدا جو تو ہو گیا ہے، اب تو مخلوق ہے، خالق تو نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ خالق تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب تو پہلے ہے، مخلوق، مخلوق سے مراد کیا ہے؟ تو عیب والا پہلے ہے، عیب تجھ میں پہلے ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے، عیب کب دیا ہے تجھے؟ عیب تو دیا ہی نہیں اللہ نے۔ مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتی، یہ ہے وہ عیب۔ اور اللہ پروردگار تیرا عیب مٹانا چاہتا ہے، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، کہ تو اللہ کی ہے اور اللہ تجھے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کی ہو کے جب اللہ کی نہیں بنتی، لعنت ہے تجھ پر، مار ہے تجھ پر خدا کی۔ تجھے کیا پتا کہ امی ابے کے گھر میں تو پیدا ہو کر مردہ پیدا ہوا ہے، امی ابے کے گھر میں پیدا ہو گئے، جب تو مردہ پیدا ہوا ہے تو چلنے کے کب قابل ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا پاپڑ ویلے ہیں، کتنا بڑا کرم اس نے فرمایا ہے۔ اس پیدا ہونے والے کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کا پھر مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی بڑا ہوتا چلا جائے نا، ایک دن امی ابا بننے کے قابل ہو جاتا ہے، کیوں؟ زندہ پیدا ہوا ہے نا، ایک دن امی ابا بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زندہ پیدا ہو جائے
اسے اللہ ہدایت نہ دے اور ہدایت میں دینے والا اللہ کا بندہ نہ اسے دے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کبھی بھی ابدی زندگی میں زندہ نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی کوئی ابدی زندگی پانے کے بغیر اللہ پاک کا، اللہ کے بندے کا مشاہدہ پا سکتا ہے۔ ابدی زندگی بھی اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ عارضی زندگی تو ماں باپ وسیلہ ہیں، ابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ابدی زندگی کا وسیلہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے کے بغیر کسی کو تعلیم تزکیہ میں درجات اعلیٰ جنت کے عطا نہیں ہوتے۔ یہ تعلیم تزکیہ وہ دیتے ہیں، جب تعلیم تزکیہ میں اسے علم کا اضافہ ملتا چلا جاتا ہے اور وہ بے گناہ معصوم ہو جاتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، تو ساری جنت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور ساری جنت والا ہے اللہ کے بندے کے مشاہدے میں، وہ پھر اللہ کا مشاہدہ پاتا ہے، اندھا نہیں ہوتا، آنکھوں والا ہوتا ہے۔ ورنہ وجلت قلوبہم، جن کے دلوں میں زلزلہ نہیں آیا، تعلیم تزکیہ میں ان کے درجات کی وہ انتہائی بلندی جنت کی نہیں ہوئی، حسرت میں وقت گزاریں گے۔ اور جن کے علم میں اضافہ مشاہدے کا نہیں ہوا، اسے کیا پتا کہ ایک طرف جنت میں وجلت قلوبہم، دلوں میں زلزلہ آتا ہے اور درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب وہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو آنکھوں والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، کہ میری آیتیں تیری طرف آئی تھیں اور تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو تو نے جب مجھے بلا لیا، آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا، میں نے تجھے بلا دیا۔ مشاہدے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں پیدا تو ہوا ہے، پیدا تو زندہ ہی ہوا ہے لیکن اندھا پیدا ہوا ہے، ہو جاتا ہے نا ایسے۔ یہ سارا کچھ معرفت کے لیے ہو رہا ہے، اور معرفت کس کی ہے؟ ہدایت کی ہے۔ معرفت کس کی ہے؟ مشاہدے کی عطا کے لیے ہے، کہ تینوں پتہ چل جاوے کہ یہ ہے اصل ساری چیزیں۔ لیکن ہم نے اس بات کو بالکل نہیں جانا۔ ہم نے نیکی جو کی ہے اپنی چاہت پر کی ہے۔ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، اور نیکی نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے نیکی کرنے؟ تیری مت ماری گئی ہے کہ نیکی جو ہے وہ بھی تو خود کرتا ہے، نیکی تو خود کی نہیں جاتی۔ نیکی اس کی توفیق سے اس کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ تجھے ایمان کی توفیق ہی نہیں آج تک ہوئی، ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوئی، تو نماز کیا پڑھے گا؟ سب سے پہلے تو ایمان کی توفیق ہوتی ہے نا، وہ ایمان جس کو دیتا ہے، پھر ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حکم مان کر میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دل نے کہا مجھے کلمہ پڑھ لے، تو مت ماری گئی ہے۔ یہ دل والے کلمے تو پڑھاتا ہے مجھے، ادھر دل والے کلمے کوئی نہیں ہیں۔ ادھر جیسے ہی شیطان نے حکم کا انکار کیا تھا، لعنتی ہو گیا تھا، کتا مردود ہو گیا تھا۔ اور یہاں کے کتے جو ہیں جیسے ہی اس کا حکم مانتے ہیں، ظاہری حکم ہی مانا ہوتا ہے کتے نے، اللہ کا ولی ہو جاتے۔ سائیں میں بڑا پریشان ہوں، میں کہا تو بڑا پریشان ہو اور تو بڑا خوش ہو جائے گا، بڑا پریشان ہی ہونا ہے۔ میں نے کہا پھر سائیں بڑا پریشان ہوں، مہربانی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ میں کہا کچھ نہ کچھ کیوں ہو جائے، رب سب ہی نہ ہو جائے، اب اللہ کو لینے پر آیا ہے تو اب بھی کچھ ہو جائے۔ میں کہا دفعہ مار، تیریاں گلاں مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ اچار مل جائے، چٹنی مل جائے، نمک ہی مل جائے روٹی کا نا۔ میں کہا پھر جا نمک لے جا کے تھے لین اللہ آیا ہیں، اور پھر مجھے اللہ مل کے بھی پھر جنت نہ ملے، قورمہ نہ ملے، پلاؤ نہ ملے، پھر اللہ سے ہی مانگنا ہے، تو پھر تو نے دال چٹنی مانگنی ہے، جا دال چٹنی کے پاس۔
بس یہ ہے ہماری سمجھے. ہمیں نہیں پتا کہ دین اس کا حکم ماننا ہے بس، اور ہمیں کچھ نہیں پتا. نیکی کرنی ہے جی، تو نیکی کرنی ہے تو اس کے حکم میں کرنی ہے کہ نیکی بتانی ہے؟ وہ یار نیکی آیا ہوں تجھے بتانے کے لیے، اپنی امی کے لیے یہ کر، اپنے ابے کے لیے یہ کر. وہ تو اللہ نے بتایا ہوا ہے، وہ تو اللہ نے بتایا ہوا ہے. تجھے نہیں اللہ نے یہ بتایا کہ اپنی امی کے لیے یہ کر، اپنے ابے کے لیے یہ کر؟ نیکی تو خود کی جاتی ہے، نیکی کسی کو بتائی جاتی ہے؟ اگر ہے بتا دو مجھے. اگر کسی جگہ یہ آیا ہے کہ نیکی بتائی جاتی ہے تو بتا دو نا. قو انفسکم واہلیکم نارا آیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا کرو؟ نیکی کرو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیکی کرو. ایتھے نیکیاں دسن ڈے نے مولوی صاحب حضرات، سائیں جی صاحب. یہ نیکی کرنی کس نے؟ جس نے اللہ کا حکم ماننا. اللہ کا حکم ماننے والا نیکی کرتا ہے. اور ادھر ہم جب حکم ماننے پہ آتے ہیں نا، ہم اپنی چاہت پہ نیکی کرتے ہیں. چاہت پہ نیکی کی تو معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اندھا ہے، یہ چلنا چاہتا ہے، ہاتھ کا متلاشی ہے، کوئی اسے روڈ پار کروا دے. اندھا ہے، چلنا چاہتا ہے. اور جو اندھا نہیں ہے، چلنے کے قابل ہے، وہ چل کر دکھاتا ہے. اللہ کا مومن بندہ نیکی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، بتاتے ہوئے نظر نہیں آتا. اللہ اللہ سبحان. دین جانو، قسم خدا کی دین جاننے والا کامیاب ہے. یہ اللہ کے بندوں کی صحبت سے جو محروم ہے نا، جن کو اللہ نے یہ لمحات صحبت کے دیے ہوتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ جس چیز کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آپ دیکھتے، وہ پرواہ بڑی کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی اپنی چیزوں کی وہ پرواہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ جا کر دیکھا کرو. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ پرواہ نہیں کرتے، بس صرف وہ اللہ کے بندوں کی صحبت کی پرواہ نہیں کرتے. ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے. کر لو گزارا، ہمیں کیا ہے؟ گزارا تم کر رہے ہو، برداشت کرتے جا رہے ہو، کرتے جاؤ. پھر کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پروردگار فیصلہ فرمائے گا تو یہی سارے فیصلے ہوں گے جو آج بتائے گئے. وہاں کوئی نیا فیصلہ ہو جائے گا. فرمایا یبقا وجہ ربکا ذوالجلال والاکرام، اس کی ساری باتیں وہاں ہوں گی، اسی کا چہرہ سارا وہاں ہوگا. جو آج اللہ نے بتایا ہے کل کو وہی ہوگا. یہ ہے اس کا معنی. کہیں اس کے عمل دخل کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوگا. آئیے پیدا گھر میں ہو تو زندہ پیدا ہو، یہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اندھا گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی کدھر مرضی چلتی ہے؟ یہ تو وہ اندھے کی بات کر رہے ہو نا جسے اللہ نے اندھا پیدا کیا، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں والا پیدا کرے پھر وہ اندھا ہو جائے، اس کی بات کرو نا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ اسے ہدایت دے رہا ہے اور یہ بے ہدایتہ ہدایت کو چھوڑ رہا ہے. اللہ اسے آنکھیں دے رہا ہے، اپنا بندہ دے رہا ہے، اور یہ اللہ کے بندے کو چھوڑ رہا ہے. میں اس کی بات کب کر رہا ہوں؟ میں بات کرتا ہوں جو اللہ پروردگار آنکھیں دے رہا ہے، جو اللہ پروردگار اپنا بندہ دے رہا ہے، اللہ کے دینے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ہونے کی بات کر رہا ہے کہ پیدا ہوا ہے تو اندھا پیدا ہوا ہے. میں کب اس کی بات کر رہا ہوں؟ پیدا ہوا ہے تو جی مردہ پیدا ہوا ہے. میں کب اس کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہدایت دی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنا بندہ دیا ہوا ہے.
جس کی بات ہو رہی ہے وہ بات تو اس لیے نہیں کرتا کہ تجھے پتہ ہی نہیں نیکی کیسے ہوتی ہے. نیکی جی کیسی ہوتی ہے؟ حکم ماننے سے بس نیکی ہوتی ہے. جس نے حکم نہیں مانا، اپنے آپ کو مان لیا ہے، یہ شیطان ہے. اگر وہ شیطان نہیں ہے تو شیطان کا پیروکار ہے. آئیے 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 دین اسلام کو لے لیں، اللہ کو لے لیں، اللہ کے نبی کو لے لیں، اللہ کے بندے کو لے لیں، ماں باپ کو لے لیں، اور بیوی اپنے شوہر کو لے لیں. کسی اور کو شوہر لے لیا نا، وہ شوہر نہیں بن سکے گا. کسی اور کو ماں باپ لے لیا تو وہ ماں باپ نہیں بن سکے. کسی اور امام کے پیچھے اپنے امام کو چھوڑ کر نیتاً بھی اقتدا کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی. اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی چھوڑ کر کسی اور نبی رسول کی پیروی کر لی نا تو ولایت نہیں ملے گی. اللہ ہی ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک ہی ہے وہ. یہ اپنی مرضیاں کرنے سے نیکی نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا جب نیکی کرنے لگو تو اپنے سائیں جی سے اجازت لے لو. بغیر اجازت کے جو نیکی کرتا ہے نا، اسے نہیں پتہ ہوتا یہ اسکول سے، کالج سے، یہ نوکری سے بغیر بتائے چھٹی کرنا، چھٹی کاٹ لی جاتی ہے. اس کی اجرت نہیں دی جاتی، بلکہ جو نقصان کمپنی کو ہوتا ہے نا وہ بھی وصول کیا جاتا ہے. یہاں اکڑی نہیں ہے میں یہاں میں نہیں، بکری چھری کے نیچے جلدی آ جاتی ہے. ساری بکریاں کھڑی ہوتی ہیں، چپ کر کے کھڑی رہے نا، بس اسی کی جان چھری کے نیچے آئے گی جو کسائی کے نزدیک ہوگی، جسے کسائی پہلے تاڑے گا کہ اینو ذبح کرا کہ نہ ذبح کر، وہ تاڑے گا. چلو اللہ خیر کرے، اللہ ہدایت دے ہمیں، ہدایت والے کو اللہ پروردگار آنکھیں دے. وما توفیقی الا باللہ.